السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم نمبر 6 سٹارٹ کریں گے۔ ہم بات کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں، اس کا نمبر 6 ہے۔ حضرت عائیہ بن شہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت موجود تھے اس واقعے کی تصدیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کوئی اجنبی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے عرض کیا، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیب پڑھا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمے کی تبلیغ کا مجھے حکم فرمایا ہے، اور اس کلمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ کتنی اچھی اور کتنی خوبصورت بات ہے اس کے اندر کہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہی کافی ہے مغفرت کے لیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آخری وقت آتا ہے تو لاسٹ ٹائم پر ہمارے زبان پہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیب ہو۔ کلمے کی اسلام کی بنیاد ہی کلمہ ہے، ایک کلمے پہ ہی اسلام کا دار و مدار ہے۔ نمبر 7، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ پھر میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر سے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ ابو ذر کے الرسم، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اب یہ جو الرغم جو الفاظ ہے وہ عربی زبان کا ایک خاص محاورہ ہے، یہ ایک محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ کام ناگوارا بھی ہو اور تم اس کا نہ ہونا بھی چاہتے ہو، تب بھی یہ ہو کر رہتا ہے۔ مطلب کوئی ایسی بات جو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہونی نہیں چاہیے لیکن وہ پھر بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اس کا استعمال کیا جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت تھی کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ اجنبی کہ کس طرح جنت میں داخل ہوں گے اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے کے بعد؟ جبکہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ گناہوں پر سزا دی جائے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی حیرت لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمایا، خواہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوارا گزرے، اگر یہ بات ابو ذر کو کتنی بھی ناگوارا گزرے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب اگر اس نے گناہ بھی کیے ہوں گے تو ایمان کے تقاضے سے وہ توبہ
استغفار کر کے گناہ معاف کرا لے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما کر بغیر کسی عذاب کے ہی یا گناہوں کی سزا دینے کے بعد بہرحال جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر گناہ ہیں تو ان کا سزا ہمیں پوری کرنی پڑے گی، اس کی سزا ملے گی، اس کے بعد ہمیں جنت میں ڈالا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث شریف میں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد پورے دین و توحید پر ایمان لانا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کو اپنانا ہے، یعنی اسلام کو اپنانا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو دل سے کہنا، پورے خضوع سے کہنا، اس بات کی گواہی ہے کہ آپ دل سے اس بات کو مانتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور مند پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں مند پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ ہوگا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ و حج کیا چیز ہے۔ ایک شب آئے گی، قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ الگ الگ طور پر کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی، جو وہ کہیں گی کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد صلہ نے پوچھا، جب انہیں روزہ، صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ ہو، اس کلمے سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے 3 بار یہی سوال دہرایا، ہر بار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعراض کرتے رہے۔ ان کی تیسری مرتبہ اصرار کے بعد فرمایا، صلہ یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے